86 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے یہ سورہ بقرہ جس کا آخری رکوع رمضان المبارک کے شروع سے پہلے ہم نے اس کا تتمہ کیا، لیکن کچھ تھوڑا سا اس کا بقیہ حصہ تکملہ باقی تھا جس کو ہم نے آج پورا کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس پورے رکوع کو ہی ہم آج پھر دوبارہ یعنی رکوع سے مراد یعنی آمن الرسولوں سے جو وہ آیات جن کو خزینہ عرش کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان آیات کو عرش کا خزانہ قرار دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے جو امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بہانے امت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سید الکریم محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وسیلے اور نسبت سے عطا کیے ہیں کہ جس کا احسان ساری زندگی ہم نہیں اتار سکتے. اور اسی ہی کی ضمن میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ان آیات کی جو آمن الرسولوں سے تا آخر تک ان لا یفلح الکافرون جو آیت آخری ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے پڑھنے کی توفیق بخشی ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ان آیات کے بارے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت لیلۃ المعراج کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کے موقع پر 3 ایسے تحفے عطا کیے ہیں. اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء کہ وہ 3 معجزے، وہ 3 چیزیں، وہ 3 خزانے، وہ 3 بشارتیں، وہ 3 بڑے احسان جو اللہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلا کر جو 3 بڑے تحفے عطا کیے ہیں، نہ صرف اللہ نے اپنے حبیب کو بلکہ حضور کی وساطت اور وسیلے سے اللہ نے یہ 3 بڑے انعام امت محمد کو عطا کیے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ کتنے خوش نصیب ہو اے امت محمد کہ جیسے اس سورت کے شروع میں جہاں اللہ فرما رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ ایمان لایا میرا پیغمبر الرسول، یعنی الف لام یہاں عہد خارجی بھی ہے اور الف لام عہد خارجی میں اللہ کے محبوب سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی یعنی سب سے پہلی تصدیق ایمان بالرسول کی اور
اللہ کی توحید کی، اور پھر وہ 5 شرائط جو ملائکہ، کتابیں اور رسول جو گزرے ہیں پچھلے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ اور ملائکہ پر ایمان، وکتبہ اور کتابوں پر ایمان، ورسلہ اور جتنے پیغمبر رسول گزرے ہیں ان سب پر ایمان، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یہ ایمان۔ یہ 5 جو ایمان کی شرطیں ہیں، سب سے پہلے ان ایمان کی شرطوں کو قبول کرنے کا جو حکم ہے وہ سب سے پہلے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے پیغمبر جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ۔ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کر کے اپنی شہادت اللہ کو پیش کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے میرے رب کہ جو تیری وحی کی برکت سے مجھے تو نے پیغمبریت کا رسول اور نبی ہونے کا شرف عطا کیا، میں اس رسول اور نبی کے شرف ہونے کو قبول تو کر چکا ہوں، اور اس قبول ہونے کے ساتھ اب میری جو ڈیوٹی ہے جس پر آپ نے اے اللہ مجھ پر وحی کی ایک خوبصورت جو اپنی کلام کو نازل کرنا ہے یا الہام کو نازل کرنا ہے، سب سے پہلے ان احکامات پر میں محمد یا میں رسول ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہاں بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی نے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں۔ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہاں آمن الرسول سے معنی کیا ہیں؟ یہاں آمن الرسولوں کے معنی انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے کیے ہیں کہ یہاں آمنہ سے مراد یہ ہے کہ ایمان لائے تو ہے یہ لفظی معنی، لیکن حقیقتاً اس کے معنی شاہ عبد القادر نے جو کیے ہیں وہ بڑے دل کو لگتے ہیں، وہ بڑے دل و جان کے اندر جا کے گھستے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے نبی نے مان لیا ہے۔ یہاں اللہ تصدیق کر رہا ہے سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ یا کسی رسول کی کہ میرے نبی نے مان لیا ہے جو دل و جان کے ساتھ جس کو میں نے ان کے اوپر نازل کیا ہے، اور وہ ایمان ہے کہ جس کو دل و جان سے سب سے پہلے میرے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، اور بالخصوص یہاں اس آیت میں محبوب کریم محمد رسول اللہ نے قبول کیا ہے۔ کیا خوبصورت معنی کیا ہے۔ اور آگے پڑھ کر آگے آئیے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن کے اندر، اور بالخصوص سورۃ بقرہ کی اس آخری آیت میں کہ جس میں جہاں اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کے ایمان کی تصدیق سب کر رہا ہے، مہر لگا رہا ہے، ختم نبوت کی، خاتم النبیین کی، خاتم المرسلین کی، خاتم المعصومین کی، وہاں خاتم بھی میرے محبوب کو قرار دے کر، خاتم بھی میرے محبوب کو قرار دے کر، ایمان کی 5 شرطیں آگے بیان کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ایمان کی اول شرط ان 5 شرطوں میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی پیش کر دی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ چاہے توحید کے اعلیٰ درجے کو کوئی بھی پہنچا ہوا ہو، جب تک وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ توحید کے اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہو، جب تک کہ وہ میرے محبوب کی خاتم النبیین کا اعلان نہیں کرے گا، خاتم المعصومین کا اعلان نہیں کرے گا کہ اگر اکمل ذات ایمان میں ہے تو محبوب کریم محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہ قانون یاد رکھیں، ایک کامل ہوتا ہے، ایک اکمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہاں آگے مؤمنون کون ہیں؟ یہاں یہ بھی وہی بات ہے جہاں الرسول میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہاں جو کلمہ پڑھنے والی پہلی جماعت السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے صحابہ کی اور صحابیات کی، اہل بیت کی، آل رسول کی، بنات رسول کی، ابناء رسول کی، میرے محبوب کی وہ پاک جماعت ہے جس کو پھر کامل ایمان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا
یہاں ایمان کے دو درجے، ایک اکمل درجہ اور ایک کامل درجہ. اکمل سے اوپر کوئی نہیں ہوتا، یہ افضل التفضیل ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. جیسے ایک کابر ہوتا ہے بڑا، اور ایک کبیر ہوتا ہے جو اس سے بڑا، اور ایک اکبر ہوتا ہے کہ جس سے پھر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. جیسے ایک احد ہوتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، اور پھر ایک احد ہوتا ہے. احد کے معنی ہے نہ جس سے پہلے کوئی ہو نہ کوئی بعد میں ہو، اور اکبر سے مراد بھی ایسی ہی ہے، نہ جس سے پہلے کوئی بڑا گزرا ہو نہ جس کے بعد کوئی بڑا گزر سکے. کائنات میں اگر کوئی بڑی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ہے. اور کائنات میں اگر اکمل ایمان اگر ہے، اکمل مخلوق میں، کامل ترین انسانوں میں اکمل انسان اگر کوئی ہیں تو کون ہے؟ میرے محبوب محمد الرسول اللہ. اکمل ایمان ہے جن سے ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، نہ صحابہ کا، نہ ولیوں کا، نہ شہیدوں کا، نہ اقطاب کا، نہ ابدال کا، نہ غیاث کا. اگر سب سے بڑا کامل ایمان ہے، اکمل ایمان ہے، تو محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ساتھ ہی فرما دیا والمؤمنون، یہاں نقطہ دے دیا کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کے ایمان کے اکمل ہونے کی تصدیق کی ہے، وہاں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل پیش کی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ پر ایمان یا صحابہ کی بات یا صحابہ کا معیار ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں، تو سب سے پہلے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کا جو سورہ بقرہ کی شروع میں ہے کہ آمنا کما آمن الناس قالوا آمنا، کہ وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور اللہ نے بھی کہا آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں کیا معنی ہے آمنوا باللہ ورسولہ؟ اللہ نے کہا ایمان والو ایمان لاؤ، وہ ایمان والو ایمان لاؤ ایسے جیسے آمن الصحابہ، جس کا ذکر قرآن کی سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما کر بتا دیا تھا کہ اے ایمان والو، کہ جب تم ایمان لانے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے تو پھر ایمان ایسا قبول ہوگا کہ جو ایمان صحابہ کا ایمان ہے اس جیسا ایمان جب تک تم نہیں لاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان ظالموں نے بھی، ان فاسقوں نے بھی، ان کافروں نے بھی، ان مشرکوں نے بھی، ان گستاخوں نے بھی، ان صحابہ کے دشمنوں نے بھی، ان رسول کے دشمنوں نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، جب ان کو کہا گیا ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ایسے کما آمن الناس. اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے تیرے اوپر میرے صحابہ. اور پھر وہ کہنے لگے آنؤمن بما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسا کہ ایمان لائے نعوذ باللہ سفہاء. یعنی ان کو بیوقوف کہنے والے کون تھے؟ کافر تھے. اور اللہ نے پھر کیا کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. خبردار ایمان کے درجوں میں اللہ نے جیسے کامل سے اکمل درجہ ایمان کا اگر حضور کو عطا کیا ہے تو پھر کامل درجہ اللہ نے ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے کامل درجے کے اکمل درجے کے بعد اگر کامل درجہ عطا کیا ہے تو میرے صحابہ کو عطا کیا ہے، میرے نبی کے صحابہ کو عطا کیا ہے. اس لیے ان آیات کی اتنی برکت ہے کہ جو شخص ان آیات کو جب پڑھتا ہے تو خزانہ عرش کو اٹھا لیتا ہے. قربان جاؤں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر بھی، اور قربان جاؤں محبوب کے ان صحابہ اور اہل بیت پر بھی کہ جن کو ایمان کا معیار بنایا گیا. اگر معیار ایمان حضور کی ذات ہیں تو معیار حق محبوب کریم محمد الرسول اللہ کی جماعت مطہر صحابہ کی جماعت ہے. معلوم ہوا اگر اس کے بغیر تم ایمان کو قبول کرو گے تو تم سیڑھی چڑھ نہیں سکتے جب تک کہ صحابہ کو مانو گے نہیں. صحابہ کے بغیر مانے کہ تمہارا ایمان غلط ہے، تم ذلیل و خوار ہو، تم تباہ و کار ہو. اگر تم نے صحابہ کی شان میں بکنا بند نہ کیا اور ان کے اوپر تبرہ بازی بند نہ کی تو تمہاری مثالیں تمہارے سامنے کائنات میں آج بھی ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں. جس قوم نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو اللہ نے دنیا پہ جیسے محبوب کے گستاخ کو اللہ معاف نہیں کرتا، محبوب کے محبوبوں کے گستاخ کو بھی اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو آج بھی توبہ کر لو،
محبوب کے صحابہ کو بھی مان لو، محبوب کے اہل بیت کو بھی مان لو، انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے۔ آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی کلمہ گو ہو، ہم بھی کلمہ گو ہیں، تم بھی اس کتاب قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اس قرآن کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تم بھی اس رسول مکرم معظم محتشم محبوب کریم محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، تم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں۔ او مرزائیو، او رافضیو، او شیطانوں کے ایجنٹو، تم اگر اس بات کو تسلیم کر لو تو ہم تمہیں پیش کی یہ دعوت دیتے ہیں، پیش کی یہ آپ کو ہم یہ ایک آپ کو سیفٹی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ضمانت دیتے ہیں، رسول کی طرف سے ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو فرمایا کہ جو تیرے ساتھ ہیں ما انا وعلیہ اصحابی واہل بیتی وعطرتی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ میری اہل بیت اور عطرت کے ساتھ ہوگا وہی قوم نجات پائے گی اور وہ غالب رہے گی۔ لا غلبن ورسولہ، جہاں اللہ نے رسول سے وعدے کیے ہیں وہاں اس کی جماعت سے بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ ورسول اغلب من کل الدنیا وما فیہا، اللہ اور اس کا رسول غالب ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ کا حکم غالب رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ من کان للہ کان اللہ لہ، اور جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور اس کے صحابہ کے ساتھ اور اس کے اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے شکست خوردہ نہیں کرتے، ہم اسے کبھی بھی مغلوب نہیں کرتے، وہ غالب رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک تفسیر جو کہ حضور کے صحابہ کی شان میں سورہ بقرہ کی اس آخری آیت میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ مجھے تو معراج کے موقع پر ایسی آیات دی گئی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اگر کوئی شخص رات کو تہجد کی نماز بھی اگر نہ پڑھ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مشقت کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا وہ ٹائم لگایا اور اٹھ نہ سکے، اس کی نیت بھی ہو اور اٹھ نہ سکے، اگر وہ سورہ بقرہ کی ان آیات کو پڑھ لے، حضور کا ارشاد ہے، محبوب کریم محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ان آیات کو پڑھ لیتا ہے ہم اس کو عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد ان آیات کے پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے جو صحیح السند حدیث کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا ثواب پہلے سے لکھ دیتے ہیں۔ ان آیات کی اتنی برکت ہے، کہو مل کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایمان لائے اور میں اللہ اس ایمان کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایسا ایمان لائے رسول محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ایمان کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ پہلا معنی آمن الرسول، ایمان لائے، والمؤمنون سے مراد صحابہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے۔ یہاں مانا شاہ عبد القادر نے کیا، ایمان لائے دل و جان سے انہوں نے تسلیم کیا، مان لیا۔ ایک ایمان اور ایک مان۔ مان اردو کا لفظ ہے جس سے امان ملتی ہے، اور امان امن والے کو ہوتی ہے، اور ایمان بھی امن و سلامتی ہے۔ اس لیے شاہ عبد القادر نے اس کا معنی کیا کہ مان لیا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کیا مان لیا؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ نازل کیا گیا۔ انزل یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ انڈائریکٹ ہے۔
पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। तो मजहूल का सीगा है। नाजिल किया गया बिमा उनदिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, उसके रब की तरफ से उसकी तरफ जो कुछ किताब में अहकामात वही मतलूब की शक्ल में या वही गैर मतलूब की शक्ल में जो कुछ नाजिल किया गया मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिमा उनदिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा ये सारे के सारे आमन बिल्लाह, ईमान लाए, फिर तस्दीक कर रहा है अल्लाह ताला। सिर्फ एक में इनके ईमान की तस्दीक अल्लाह फरमा रहा है और खुद ईमान की तस्दीक रसूल भी कर रहा है और ईमान की तस्दीक सहाबा भी कर रही हैं और ईमान को मानने के दर्जे में दिलो जान से तस्लीम किया है। फिर फरमाया कि कुल्लुन आमन बिल्लाह, कि ईमान लाए सारे के सारे। यहां सिर्फ रसूल की बात नहीं, सारे के सारे से मुराद ईमान वाले वो सहाबा भी हैं और उनमें हम भी हैं, उनमें सहाबा के बाद ताबीन भी हैं, तबा ताबीन भी हैं, ता फुका उलमा और आज तक और क़यामत तक आने वाले ईमान वाले सारे इसके अंदर मुराद हैं। हम सब की सूरत बकरा के अंदर एक तस्दीक अल्लाह पेश कर रहा है जो हमारे ईमानों पर एक मोहर सख्त होती है। इसलिए तो इसके रात को पढ़ने से अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसे तहज्जुद की नमाज का सवाब अता कर दिया जाता है अगर वो उठ भी न सके। यहां तक कि हुजूर का इरशाद है उसके घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा है तो इस आयात को पढ़े तो उनके लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। सही उस सनद हदीस पेश कर रहा हूं। लोगों से पूछते फिरते हैं कि घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हैं। सूरह बकरा के पढ़ने की बरकत कि उसके घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। सूरह बकरा की आखिरी आयत के पढ़ने की बरकत यह है कि एक तहज्जुद की नमाज का सवाब इशा के बाद इसकी आयत को पढ़ने पर है। दूसरा इसकी फजीलत है कि घर में जो मियाँ बीवी के झगड़े, आपस के लड़ाई झगड़े, तासुब और हसद और बुग़्ज़ और इनाद, कीना और तासुब की जो आपस के असबात जो हमारे अंदर पैदा हो चुके हैं, अल्लाह ताला इन आयात की बरकत से दिलों के अंदर से वो नफरतें निकाल देते हैं, आपस में मोहब्बतें उस घर के अंदर पैदा हो जाते हैं। तीसरी बरकत के उसके घर के अंदर हमेशा बरकत रहती है जो इशा के बाद इन आयात को पढ़े। चौथी बरकत उसकी ये है कि उसको हर किस्म के आसिब और जिन्नात और शयातीन इंसान और जिन्नात से उसकी हिफाजत कर दी जाती है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो हुक्म किया करते थे कि ये अल्फाज आमन और रसूलों से आखिर तक क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते, क्यों नहीं अपने बच्चों को याद कराते। इनको न छोड़ो, इनको छोड़ने से तुम्हारे लिए मुझे बड़ी हैरत है कि फिर तुम कहते हो कि हमारे घरों के अंदर फसाद है। कौन कह रहा है? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 बशारतें हैं उसके लिए जो आमर रसूल से लेकर जो इन ला युफ्लिहुल काफिरून जो आखिरी आयत है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जब ये इस आयत को पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है जैसे अल्लाह सूरह फातिहा के पढ़ने पर हर आयत के बदले में जवाब देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला आमनुर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून के आखिर तक पढ़ने से अल्लाह ताला उस बंदे को कहते हैं नअम फ़क़द फ़अलतु, मैंने तेरी बात को सुन ली और कबूल भी कर लिया। जो कुछ तू कह रहा है हमने उसे कबूल कर लिया। ये है सूरह बकरा की फजीलत। अगर पूरी की पूरी कोई नहीं पढ़ सकता घर के अंदर तो वो आखिरी आयात भी आमर रसूलों से लेकर आखिर तक पढ़ ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। अब ये 4 चीजें शर्त, अल्लाह और उसका रसूल और फिर किताबें और रसूल और आखिर, ये 5 चीजें। जैसे ईमान मुफस्सल इसको कहते हैं, ईमान मुजमल इसको कहते हैं और ईमान की पहली जो बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व सौमी रमज़ान वल हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये है वो चीजें जो अल्लाह ने ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल हमने नहीं बनाई, अल्लाह ने कुरान के अंदर बताई है कि 5 बुनियादी अरकान इस्लाम के ये हैं और 5 बुनियादी अरकान ईमान के ये हैं। आप समझ आई? बुनियादी अरकान इस्लाम के वो बता दिए और बुनियादी अरकान ईमान के ये बता दिए जो सूरह बकरा की आखिरी आयत में बता दिए।
ادھر ایمان کی، اسلام کی بنیادی ارکان جو اس پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے توحید کے کلمے سے، توحید کے اس ستون سے، اور پھر اس کے اوپر پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسے ہی پھر ایمان کی بنیاد بھی ان 4 چیزوں پہ آ کر کھڑی ہوتی ہے، جس میں آمن رسولوں کے ساتھ آخر تک ان آیات کو پڑھ دیا گیا کہ جس میں کتابیں ہیں، رسول ہے، پچھلے رسول ہیں، ان پر بھی ایمان لانا، اور ملائکہ ہیں جن پر ایمان لانا۔ اس لیے جہاں ملائکہ پر ایمان لانا اس لیے ضروری تھا کہ ایمان کی تصدیق اللہ نے جو اپنے حبیب کے قلب اقدس پر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ لِلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وہ کس کے ذریعے سے کرائی تھی؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے کرائی تھی، اور پھر جبرائیل امین کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ کی وحی میرے محبوب کے سینے میں آتی ہے، جس وحی کو لے آنے والے فرشتے پر ایمان لے آنا اتنا ضروری ہے کہ اس کو ارکان ایمان میں رکھ دیا۔ تو کیا پھر حضور کی تبلیغ، حضور کی دعوت ایمان، حضور کے بتائے ہوئے احکامات جو میرے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، کیا پھر وہ معیار ایمان نہیں ہوں گے؟ معلوم ہوا جیسے حضور پر وحی الہی اللہ کی جبرائیل کے ذریعے سے حضور کے سینہ اقدس پہ نازل کرنے والے جبرائیل پر ایمان لانا معیار حق ہے، ایسے ہی صحابہ کا معیار، صحابہ پر ایمان اور ان کے ایمان کی تصدیق کرنا بھی معیار ایمان اور معیار حق ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے خدا کے لیے صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے۔ آج جن لوگوں نے ان کو فرق کے ساتھ پیش کیا ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا احکام ہیں، کیا صورتیں ہیں، کیا سیرتیں ہیں، کیا اللہ نے اس کے اندر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو کل آمن سے مراد یہ ہے کہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان حضور کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جیسے اللہ کے اوپر ایمان رسول اللہ کا جیسے پختہ ہے، ایسے ہی اللہ نے جیسے اکمل ایمان حضور کا بتایا ہے، ایسے ہی صحابہ کا ایمان بھی اللہ کے رسول کے ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے اسے کامل کہا گیا ہے۔ یہ ایک بات بڑی اچھی تھی جو آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ ایمان میں بھی فرق ہے، ایک اکمل ہے اور ایک کامل ہے۔ اکمل ایمان صرف ایک ذات محبوب کریم محمد رسول اللہ کا ہے، اور کامل ایمانوں میں صحابہ کا کامل ایمان ہے۔ اس کے بعد کوئی شخصیت کامل نہیں بن سکتی کہ جس میں کسی قسم کا عیب ہونا ممکن ہو۔ یہ ممکن ہونا ہر انسان کے اندر، بشریت کے اندر، اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات کے بعد اکمل ذات حضور کی ہے، جن پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ایمان میں نقص ہو، یا وہ کبھی بھی کسی قسم کے گناہ کا کوئی خیال بھی ان کے دل میں آئے۔ اور ایسے ہی کامل ایمان کی دلیل صحابہ کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان میں محفوظ بنایا ہے، گناہوں سے محفوظ بنایا ہے، اس لیے ان کے ایمان کی تکمیل بھی حضور کے ساتھ ایسی ہی منسلک ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچا دی گئیں۔ اب آئیے اس کے آگے کی بات پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس لیے یہاں معلوم ہو گیا کسی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو اور کسی نبی کی کسی سے کم۔ ہاں، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کا پیش کرنا اور ان کی بڑھوتری کو تمام انبیاء پر جو اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں بتا کر پیش کیا ہے، اس لیے تو کہا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ میرے بعد میرے رسولوں کے اندر تم نے کوئی فرق نہیں کرنا۔ موسیٰ گزرے وہ بھی کامل اکمل، اور اسی طرح نوح گزرے وہ بھی کامل اکمل، اسی طرح جو عیسیٰ گزرے علیہ السلام، یسوع مسیح وہ بھی کامل اکمل۔ لیکن اس کے بعد میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہاں پر بات اور ہو گئی کہ پچھلے ایمانوں میں جو تکمیل ہے، پچھلے جو انعامات میں جو تکمیل ہے وہ بھی حق ہے، مگر اس تمام دینوں میں جو اکمل ایمان اور اکمل اتمام
اور اکمل اور اتمام نعمت جو اللہ نے کیا ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، جو اس قرآن کی آیت سے ہمارے لیے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ رسول بھی آئے۔ اب ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کتاب نازل ہو۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ اردو کی کتابوں میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن و سنت کے معیار اور اصول حجت ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں جو رسولوں کا ذکر کیا ہے، بہت سے انبیاء بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ انبیاء اور رسولوں میں نے ایک فرق پیش کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لاغلبن انا ورسولی، کہ رسول وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ غالب رہتا ہے جیسے اللہ غالب رہتا ہے۔ اس لیے رسول کبھی مقتول نہیں ہوتا، رسول کبھی شہید نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ شہید ہوگا تو کوئی اور غالب آئے گا۔ اس لیے اللہ نے رسول کو شہید نہیں کیا، جیسے محبوب کریم محمد رسول اللہ کو جس نبی کو اللہ نے رسول کہا ہے وہ شہید نہیں ہوئے، جن نبیوں کو اللہ نے نبی کہا ہے رسول نہیں کہا وہ شہید بھی ہوئے، جیسے زکریا تھے یا جی اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو اب یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جہاں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اکمل کہا اور غالب کہا اور اغلب کہا، وہاں رسولوں کی بات بھی بتا دی۔ احادیث میں آتا ہے 300 رسول آئے، بعض کہتے ہیں 315 آئے، بعض کہتے ہیں 325 آئے، اور اسی طرح 4 رسول معظم آئے، اور اسی طرح 4 رسول ایسے آئے جن پر کتابیں نازل کی گئیں۔ تو رسول تو 300 تھے یا 315 تھے یا 325 تھے، نبی پھر 1,24,000 اس کے اندر داخل ہیں۔ تو یہاں معلوم ہو گیا کہ جب کوئی رسول آتا ہے وہ اپنی شریعت نہیں لاتا ہے، لیکن جو کتاب آتی ہے وہ اس رسول کی لے کے چلنے والا بھی رسول ہوتا ہے۔ ایک رسول وہ ہے جس پر کتابیں نازل ہوئی، وہ کل 4 ہیں، جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ قرآن نازل ہوا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جن کے اوپر زبور نازل ہوئی۔ تو یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ اب آگے کیا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ تکلیف سے بڑھ کر کسی پر مشقت نہیں ڈالتے، اور ہر شخص تکلیف مالا یطاق اس پر معاف ہے۔ اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت۔ اب لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ الا کا لفظ جب بھی اس کے ساتھ لام آ جائے تو اس کے معنی جزا کے ہوتے ہیں۔ لہا ما، جہاں لام زبر کے ساتھ آ جائے، جہاں لام زبر کے ساتھ ہا کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا، جزا۔ اور اگر ہا کے ساتھ لہا ما کسبت وعلیہا، اگر اس ہا کے ساتھ الا آ جائے، اگر اس ہا کے ساتھ کیا آ جائے، الا آ جائے، علیہ نہیں ہے، علیہ جو لکھا ہوتا ہے نا عین لام، یہ وہ اصل میں عین لام چھوٹی یہ ہے، یعنی یوں ہم جو لکھی جاتی ہے گول کر کے، تو یہ ملنے کی وجہ سے یہ کہ 2 نقطے لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ ایک نوٹ کر لیں کہ جہاں ہا کے ساتھ لام آئے اس کے معنی جزا کے ہیں، اور جہاں ہا کے ساتھ اعلیٰ آئے اس کے معنی سزا کے ہیں۔ اس لیے کہا لہا ما کسبت، جو نیک اعمال کرو گے اس کی ضرور جزا ملے گی، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر گناہ کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ یہاں یہ معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ کیا بات ہے؟ لفظی معنی قرآن کا ہے کہ جو تمہارا کسب ہے وہی تمہارے لیے، وعلیہا ما اکتسبت جو اس کے اوپر ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی قرآن سے سیکھیں گے، اس کا معنی علماء سے سیکھیں گے، اس کا معنی مفسرین سے سیکھیں گے۔ انہوں نے کہا لہا ما کسبت، جو تم نیکیاں کماؤ گے، اچھے کام کرو گے، اس کی جزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وعلیہا، اب ہا کے ساتھ اعلیٰ آ رہا ہے، اب جو گناہ کماؤ گے چاہے دنیا میں آخرت میں، دونوں پر سزا ہے۔ دنیا میں کبھی پکڑ آ جاتی ہے، کبھی آخرت میں آ جاتی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اب اپنی عاجزی ظاہر کرو، لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو ہم سے بھول ہوئی اور ہم سے خطا ہوئی تو ہمیں معاف فرما۔ ہم نے رمضان کے روزے پورے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، دین کی بات کی ہے اللہ، اس میں کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما، اس نور کو اتمام اور کامل کر کے آگے تک ہمارے ساتھ لے کے چل۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہوئی، نسیان سے ہے، بھول ہوئی، او اخطأنا یا خطا ہوئی۔ ایک عمل ہے جس کے اندر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بھول کے وہ کم کر لیتا ہے، جیسے روزے کے حق میں بھول کے کھانا پینا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان نسینا او اخطأنا، یا ایسی خطا کر دی کہ جس گناہ کا اس
کو حکم تھا لیکن اس نے بھولے سے یا پھر اس کے بعد غلطی سے اس گناہ کو کر لیا اور پھر توبہ کی کہ اللہ اس گناہ کو میں نے گناہ سمجھا تھا لیکن غلطی سے کر لیا، اب تمہیں معاف کر دے۔ ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا، اس سے مراد احکامات ہیں، ہم پہ وہ احکامات نازل نہ کر، ہمارے اوپر حمل نہ کر، ہمیں نہ ہمارے اوپر ڈال، حمل سے ہے ڈالنا، لا تحمل علینا ہمارے اوپر نہ ڈال، لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، وہ بوجھ، اسرا کے معنی بوجھ جو پچھلی امتوں پہ تو نے نازل کیے تھے، جیسا کہ کسی کے کپڑے پر کوئی گندگی لگتی تھی تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، حلال جانوروں کی چربی ان پہ حرام تھی، اسی طرح بہت سی اور باتیں ہیں۔ تو اے اللہ جو احکامات تو نے پچھلی امتوں پر جو حرام کیے تھے وہ ہمارے اوپر وہ سختیاں نہ کر، لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا، اب اس سے مراد ہمیں نہ اٹھوا، اب یہ مجہول کے صیغے میں، تو حملنا پہلے نہ ڈال، اب ہے ہمیں نہ اٹھوا، ہمیں وہ بوجھ اٹھانے کے لیے آگے نہ کر، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ما لا طاقت لنا بھی، واعف عنا ہماری تو عفو فرما، معافی فرما دے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کے جن کو ہم اٹھانا پڑ جائے ہمیں، واعف عنا، واعف عنا، اور اس سے مراد تو حملنا کے معنی ہیں مصیبتیں، بلایات، تکلیفیں، عذاب، قدرتی آفات، اس سے مراد ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ وہ احکامات بھی ہم پہ نازل نہ کر جو پچھلی امتوں پر سخت احکام تو نے نازل کیے تھے، اور وہ مصیبتیں بھی ہمارے اوپر نہ ڈال کے جس کو ہمیں اٹھانا پڑے، وہ تکلیفیں، وہ قدرتی آفات، وہ بلایات، وہ مصیبتیں، آزمائشیں، اے اللہ اس سے لا طاقت لنا بھی، ہماری طاقت نہیں ہے، ما لا طاقت لنا بھی، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں بخش بھی دے اور ڈھانپ بھی دے اپنی رحمت سے، تاکہ ہمارے گناہوں کے پردے بھی چاک نہ ہوں کہ لوگوں میں ذلیل و خوار ہوں۔ ہائے کتنی بڑی دعا ہے، اے اللہ معاف بھی کر دے گناہوں کو، اور معاف بھی ایسا کر کے رحمت کی چادر چڑھا دے، اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام اللہ کا کہ ہمارے اوپر ایسی چادر رحمت کی چڑھا دے کہ ہمارے گناہوں کا علم بھی کسی کو نہ ہو اور تو معاف کر کے ہم عزت والا کر دے۔ واغفر لنا وارحمنا، اور رحم بھی کر، جیسے مادر رحم میں ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر تو پیار کر۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اور تو ہمارا مولا بن جا، ہمارا ولی بن جا، ہمارا دوست بن جا، ہماری نصرت کرنے والا بن جا، اے معبود حق انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ہماری مدد فرما، نصرت فرما ان کافروں پر، ان اسرائیلیوں پر، ان امریکیوں پر، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ایران کی بھی مدد فرما، عراق کی بھی مدد فرما، افغانستان کی بھی مدد فرما، پاکستان کی بھی مدد فرما، کشمیر کی بھی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، تمام عرب کی بھی مدد فرما، اور حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ایران پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اور انہیں بھی کفر کے اس شکنجے سے یا اللہ محفوظ کر دے، اے اللہ کلمہ گوئے ہیں ان پر بھی جو آزمائش ہے، اے اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کر، ان کافروں کو نیست و نابود کر جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں کو چن چن کے مارا، اور آج بھی ان کو پھانسیاں اور کرنٹ لگا کر ان کو موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما اس حال میں کہ تو ہم سب کو کافرین پر نصرت عطا کر کے غلبہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔